بس ایک واقعہ سنا کر کے میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ اگلی بار عرض کر سکوں گا۔ ایک شخص جس کا پہلا نام اس وقت مجھے یاد نہیں اور آج اس کا نام ہے فاروق، یہ نہیں معلوم ابھی زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے۔ یہ شخص اپنا واقعہ بیان کر رہا ہے، انٹرویو لینے والا اسے انٹرویو لے کر پوچھتا ہے آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے جواب میں کہا کہ مجھ کو رمضان نے مسلمان بنایا۔ سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا کہ میں رمضان کی وجہ سے مسلمان بنا۔ یہ شخص ڈاکٹر ہے، بہت بڑا اپنا ہسپتال چلاتا ہے، اس وقت زندہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس کا انٹرویو میں نے پڑھا اور کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا آپ پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان بنے ہیں، آپ کو اسلام کی دعوت کس نے دی؟ اس نے کہا کسی نے نہیں، مجھے رمضان نے مسلمان بنایا۔ اس سے پوچھا گیا ڈیٹیل بتائیے۔ اب یہ ڈاکٹر بیان کرتا ہے، کیا اپنے شہر کا نام اسے بتایا، میں فلانے شہر کا رہنے والا، وہاں میرا پرائیویٹ اپنا کلینک ہے یا ہاسپٹل ہوگا، وہاں میں پریکٹس کرتا تھا، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مسلمان بھی آتے تھے، غیر مسلم بھی آتے تھے۔ اچانک ایک مہینے میں مسلمان پیشنٹ آنے لگے تو میں ان کو کہتا تھا یہ دوائی دن میں کھاؤ، وہ کہتے تھے سر ہمارا تو رمضان شروع ہو گیا، ہم دوائی دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا بھائی رمضان کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ روزہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے تھے سم تھنگ فاسٹنگ، یہ کچھ کھانا پینا بند کرنا ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا تھا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے تھے کہ صبح کو بالکل صبح سویرے سے کب صبح سویرے کا آپ مان کر کے چلو سن رائز سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے سے کھانا پینا بند کرنا ہے اور سن سیٹ پر آ کر کے پھر کھانا پینا الاؤ ہو جائے گا، اس پورے دن میں کچھ نہیں کھا سکتے۔ میں ان سے پوچھتا تھا تو پانی بھی نہیں پینا ہے؟ وہ کہتا تھا سر پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں پوچھتا تھا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگے آرڈر ہے ہمارا۔ تو کہا میں دلچسپی لینے لگا یہ کیا سسٹم ہے ان کا۔ خیر اب میرے پاس جب بھی پیشنٹ آتا تھا تو اس مہینے میں سارے پیشنٹ کہتے تھے کہ سر دن میں تو ہم دوائی نہیں کھا سکتے ہیں۔ میں کہتا تھا ڈرپ لگانا پڑے گا، وہ کہتے صاحب ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا یہ کرنا پڑے گا سر ہمارا تو روزہ ہے۔ میں کہتا تھا انجیکشن کرنا پڑے گا سر ہمارا روزہ ہے۔ تو یہ روزے کی وجہ سے وہ علاج نہیں مانتے تھے، وہ دوائیاں کھانے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے صبح شام دوائی کھائیں گے۔ یہ روزے کا تذکرہ میں نے جب بہت سنا تو میں نے پوچھا تھا بھائی کیوں رکھتے ہو روزہ؟ تو میں بعض لوگ ڈیٹیل بتاتے ہیں ہمارے خدا کا ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ کیا لگا میں نے اسے معلومات کی تو چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے خود معلوم ہے کہ ڈائٹنگ کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں اور کم کھانے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور زیادہ کھانے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، یہ تو مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا میں بھی تجربہ کر کے دیکھوں گا یہ روزہ کیا چیز ہے۔ کہتا میں نے ان سے معلومات کی تو کہ روزہ کیسے رکھنا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی صبح کو فلاں ٹائم تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور اس کے بعد پھر دن بھر میں کوئی چیز نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں شام تک۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کر کے دیکھوں گا۔ کیا لگا میں نے ایک دن وہی صبح سویرے میں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پورے دن میں نے کچھ نہیں کھانا تھا۔ کہنے لگا میں نے اچانک محسوس ہی کیا، بس اب یہاں سے سمجھنا ہے عجیب بات۔ کہتا ہے اس دن میں نے محسوس ہی کیا کہ میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، ان پیشنٹوں میں کبھی فیمیل پیشنٹ بھی ہوتا تھا اور یہ فیمیل پیشنٹ میں کبھی جوان عورتیں بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے جب میں ان کے چیک اپ کرتا تھا۔ لیکن جس دن میں نے روزہ رکھا اچانک برے دل میں خیال آیا کہ آج تمہارا روزہ ہے، تم کو بری نظر سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کہنے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ خیال میرے دل کے اندر کیسے ابھر رہا ہے، یہ کون سی چیز ابھر رہی ہے؟ کہتا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، آج تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بری نظر سے اس کی طرف مت دیکھو۔ کہنے لگا کئی مرتبہ میں نے اس مہینے میں ایسا تجربہ کیا، جس دن میں روزہ رکھتا تھا اس دن میرے دل میں جذبہ ابھرتا تھا کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے، بری نظر سے اس کو مت دیکھو، یہ پیشنٹ ہے۔ کہتے باقی دنوں میں تو میری حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن ان دنوں میں جن دن میں روزہ رکھتا تھا اچانک میرے دل میں خیال ابھرتا تھا کہ دیکھو تمہارا آج روزہ ہے۔ اور روزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کھانا بھی بند، پینا بھی بند، اور دیکھو جس کو خوش کرنے کے تم روزہ رکھو گے وہ ناراض ہو جائے گا، اگر وہ کہے گا کھانا پینا تو بند کیا مگر تم نے آنکھ سے بری نظر سے کیوں دیکھا اس کو، تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میں تو آج اچھی طرح سے روزہ رکھوں گا، آنکھ سے غلط نہیں دیکھوں گا، میوزک بھی نہیں سنوں گا۔ کہتا ہے یہ جب بھی میں روزہ رکھتا تھا مجھے یہی ہوتا تھا۔ کہتا ہے یہی مہینہ گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب مہینہ اینڈ ہونے والا تھا تو میرے دل میں خیال آیا اس روزے کے اندر کوئی نہ کوئی اندر کی طاقت ہے جو انسان کو چینج کر دیتی ہے۔ بس اس کے بعد پھر میں نے روزے کی تمام ڈیٹیل پڑھی، اس کے بعد پھر میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو مسلمان کیوں ہو گئے تو میں کہتا ہوں روزے نے مجھے مسلمان بنایا، رمضان نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔